بہت سے قضایا ہیں اس وقت جن کے بارے میں ہمارا تصور ہے دوسروں کے تصور سے مختلف ہے۔ بہت سے ایسے وقتی مسائل جیسے قومیت عربیہ ہے، اسی طرح مختلف پارٹیاں ہیں عرب ملکوں میں، اخوان ہیں، ایک طرف اخوان ہے، ایک طرف باس پارٹی ہے، یہ دونوں متضاد پارٹی ہیں۔ اخوان جو ہیں، اور اس کے بعد ایک آپ پڑھتے ہوں گے آج کل اخبار میں جو الیکشن ہو رہا ہے مصر میں، تو اس میں سلفیوں کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ یہ سلفی جو ہیں ادھر سا متطرف مصر میں سلفی ایک الگ ایک تنظیم ہے، جماعت ہے سلفی کی، اور وہ متشدد ہیں۔ اخوان جو ہیں وہ جدید تعلیم یافتہ ہیں لیکن ان میں اتنا تشدد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور وہاں تنظیم ہے جو بہت متسامح ہے، جیسے عشیرہ محمدیہ ایک وہاں ایک تنظیم ہے، اور اسی طرح اور کئی تنظیمیں ہیں، صوفیہ کی تنظیمیں ہیں۔ تو اس طرح مصر میں بہت سی تنظیمیں ہیں، اور ظاہر ان کا الیکشن میں ذکر آتا رہتا ہے، تو اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ جیسے ایک طرف اخوان ہے اور ایک طرف یہ ہے باس پارٹی والے۔ اخوان جو ہیں وہ دین کے داعی ہیں اور باس پارٹی والے الہاد کے داعی ہیں، کھلا ہوا الہاد۔ کتاب العرب والاسلام اگر اس کو آپ پڑھیں، وغیرہ اسلام جدید مولانا کی عرب قضایا سے متعلق کی کتاب ہے، صورتحال سے متعلق صورتحال، تو اس کے بارے میں حضرت مولانا کی جو رائے ہے وہ ندوی کی رائے ہے، ندوی کے اسلاف کی رائے ہے۔ اس سے آپ کو واقف ہونا چاہیے۔ آپ کہیں جائیں تو آپ سے سوالات کر سکتے ہیں لوگ۔ ہم کہیں جاتے ہیں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قوم درویہ کے بارے میں ندوی والے کیوں ایسا سب موقع اختیار کرتے ہیں، اخوان کے کیوں معین ہیں، اخوان اس وقت جو اقتدار میں آ رہے ہیں، اس سے پہلے اخوان جیلوں میں تھے، سخت تعذیب و ٹارچر سے گزر رہے تھے۔ اسی طرح اور بہت سی تنظیمیں، مثلاً عراق میں باس پارٹی تھی صدام حسین کی، شام کی باس پارٹی ہے صدام حسین اس کی حافظ الاسد کی۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ اس سے واقف نہیں تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو عراق کی باس پارٹی ہے وہ مختلف ہے اور شام کی باس پارٹی مختلف ہے۔ دونوں میں بہت کافی بڑا فرق ہے، دونوں میں آپس میں کشمکش تضاد آ جاتا ہے اور ٹکراؤ ہے دونوں کے درمیان۔ تو یہ اس وقت کے قضایا عالم عربی کے قضایا، ان سے ندوی والوں کو خاص طور سے واقف ہونا چاہیے کہ ان کا ان سے تعلق ہے عربی زبان کے اعتبار سے، عربی ادب کے اعتبار سے، اور یہ ہمارے نصاب میں جو اس کو رکھا گیا ہے عربی زبان و ادب کو اہمیت دی گئی، اسی وجہ سے ہمارا نشانہ بلاد عربیہ، میدان عمل بلاد عربیہ، اس لیے کہ عرب قائد ہیں، حملۃ لواء الاسلام ان کو کہا جاتا ہے۔ ان میں اگر انحراف پیدا ہوگا ساری دنیا میں انحراف پیدا ہوگا۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کا روز کیا دلچسپی، ان کے بھی علماء ہیں، وزراء ہیں، محققین ہیں، ازہر ہے، سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے، آپ کیوں فکر؟ لیکن وہ واقف نہیں، جو یہ بات کہتے ہیں وہ عالم عربی سے واقف نہیں کہ وہاں کیا کس طرح کے طیارات اتجاہات پائے جاتے ہیں، اور وہاں کے ادبا نے اور علماء نے کیا کس طرح کے تصورات، نئے تصورات پیش کیے ہیں یورپ کے اثر سے، اور اس کا عالم عربی پہ کیا اثر پڑا۔ تو عالم عربی چونکہ قدوہ سمجھے جاتے ہیں، اسوہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ مرکز اسلام ہے عالم عربی، اس لیے عالم عربی کی اصلاح کی فکر ضروری ہے۔ اس کی اصلاح ہوگی ساری دنیا میں اصلاح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience, we appreciate your support. Thanks for watching UM Network, and keep sharing and subscribing because sharing goodness is sadaqah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.